اسی طرح دیکھیں اندلس کی سرزمین پر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے محدث ہوئے ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ۔ یہ اندلس سے سفر کر کے میرے پیارے بھائیوں شہر بغداد پہنچے۔ آپ نے یہ سفر امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ جب انہوں نے بغداد کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کو جو حاکم وقت ہے اس نے ان کے گھر کے اندر نظر بند کر رکھا ہے۔ یعنی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نہ خود کسی سے مل سکتے اور نہ ہی کوئی آپ سے مل سکتا۔ یہ سن کر بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے حیران ہوئے۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، جب ایک بندے کے دل کے اندر طلب سچی ہوتی ہے، جب ایک بندے کے دل کے اندر تڑپ سچی ہوتی ہے، جب ایک بندے کا جذبہ سچا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرما دیا کرتے۔ بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ کے ذہن کے اندر ایک تجویز آئی۔ آپ نے جہاں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا وہاں سے باہر نکلے، اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا، اپنی ایک ٹانگ پر بھی ایک کپڑا باندھا، اور آپ کے جو کپڑے تھے وہ پھٹے پرانے تھے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں لاٹھی لی اور دوسرے ہاتھ میں ایک تھالی لی، جس طرح ایک مانگنے والا بھکاری اور فقیر ہوتا ہے، اور آپ نے باہر نکل کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، اس زمانے میں جب ایک مانگنے والا مانگا کرتا، جب ایک فقیر مانگا کرتا تو یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا ثواب اللہ رب العزت کے ذمے۔ یہ سن کر جسے کچھ دینا ہوتا وہ دے دیتا، اور جسے نہیں دینا ہوتا میرے پیارے بھائیوں وہ نہیں دیتا۔ دیکھیں حضرت بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ اجرکم علی اللہ کی صدا لگاتے ہوئے گلیوں کے اندر پھر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی فقیر آدمی ہے، یہ سمجھ کر کسی نے کچھ دے دیا اور کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ اسی طرح صدا لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے وہاں پر آواز لگائی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنا دروازہ کھولا کہ لا اس فقیر کو، بھکاری کو کچھ پیسے دے دوں۔ جب امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ پیسے دینے لگے تو بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ حضرت میں درہم کا طلبگار نہیں۔ آپ فرمانے لگے حضرت میں دینار کا طلبگار نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے پاس صرف اور صرف حدیث مبارکہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو آپ کے پاس صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے وہ سکھا دیجیے۔ اس پر امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ بھائی میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، بلکہ میں تو آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے آپ سے بات کی اور حاکم وقت کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دے گا۔ اس پر دیکھیں بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ حضرت پریشان نہ ہو۔ آپ فرمانے لگے کہ حضرت آپ گھبرائیں نہیں، میں اسی طرح روزانہ بھکاری کے بھیس میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، میں اسی طرح اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگایا کروں گا۔ آپ اپنا دروازہ کھول دیا کرنا، اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی ہے اتنی دیر میں مجھے ایک دو حدیث مبارکہ سکھا دیا کرنا، میں ان کو زبانی یاد کر لیا کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ غالباً 1 سال تک بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ اسی طرح بھکاری کے بھیس میں امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے دروازے پر آتے، اسی طرح اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے،
اسی طرح آپ اپنا دروازہ کھولتے اور جتنی دیر پیسے دینے میں لگتی اتنی دیر میں آپ کو 1-2 حدیث مبارکہ پڑھا دیا کرتے۔ اس طرح تقریباً 300 احادیث کا مجموعہ بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں مجھ سمیت آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ ذرا تصور کریں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ کل جب اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، کل آخرت میں جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہوگی اور یہ لوگ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی مشقتوں سے حاصل کیا، یا اللہ ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی محنتوں سے حاصل کیا، یا اللہ ہم نے آپ کے اس دین کو بڑی دقتوں سے حاصل کیا، تو وہاں میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟